السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں مسعود رضا. 8 فروری اب دور نہیں ہے. 8 فروری کو تحریک انصاف نے ایک احتجاج پلان کیا ہوا ہے اور اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوگا احتجاج کا. لیکن اس سے پہلے تحریک انصاف کے لیے کچھ اچھی خبریں بھی ہیں. عمران خان صاحب کو پہلی مرتبہ پٹیالہ جیل سے اسپتال لایا گیا، ان کی آنکھ کا معائنہ کرایا گیا. پھر سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم صاحب سے، اور اس میں سیاسی نوعیت کی گفتگو ہوئی، انتظامی نوعیت کی بات چیت ہوئی اور اچھی ملاقات رہی. پھر آج بشریٰ بی بی کی جو فیملی ہے اس کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے اور 45 منٹ تک کی ملاقات جاری رہی. تو کچھ اچھی خبریں آنے کا سلسلہ مسلسل جاری ہے. مگر ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ شکوہ بھی کر رہے ہیں کہ وفاق کے ذمے 4400 ارب روپے واجب الادا ہیں، وہ پیسے دیے جائیں. دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنی ہے تو وہ پیسے ان کو ملنے چاہیے. تو یہ بھی بات ہو رہی ہے. پھر 8 فروری کے احتجاج سے بھی تحریک انصاف پیچھے نہیں آئی ہے. تو اس صورتحال میں دیکھنا یہ ہوگا کہ معاملات جا کس طرف رہیں. کیا کوئی بات چیت کا دروازہ کھلا ہے؟ کیا کوئی افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات آگے بڑھیں گے، یا تحریک انصاف احتجاج کے موڈ میں رہے گی اور حکومت جو ہے وہ جو اس کا رویہ رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھ وہی رہے گا، یا کچھ تبدیلی آئے گی؟ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قادر خان مندوقیل صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، جناب فیصل چودھری صاحب، رہنما تحریک انصاف. فیصل بھائی، کوئی برف پگھلتی معلوم ہو رہی ہے جیسے جیسے احتجاج کا ٹائم قریب آ رہا ہے، ویسے ویسے کچھ ڈیولپمنٹس نظر آ رہی ہیں. آج بشریٰ بی بی کی فیملی سے ان کی ملاقات ہو گئی جو نہیں ہو رہی تھی کافی عرصے سے. دیکھیے، ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ برف پگھلتی ہے یا نہیں پگھلتی. ابھی حکومت کو کافی سارے سی بی ایمز کرنے ہیں. ان ملاقاتوں سے کے بعد دیکھیں نا، آج ہمارے کچھ کارکنان کو گرفتار کیا گیا پٹیالہ کے باہر. میر عبدالستار صاحب جیسے لیڈر ہیں، وہ کسان لیڈر ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا ہے، جو کہ ذاتی کی بات ہے. اور بہنوں کی ملاقات نہیں کرائی گئی. فیملی کی جو بشریٰ بیوی کی فیملی کی ملاقات ہے، وہ تو دیکھیں ٹوٹل نان پولیٹیکل اینٹیٹیز ہیں اور ان کی ملاقات روک نہیں جاتی تھی. لیکن اس ملاقات کے بعد جو عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں خبریں آئی ہیں، وہ بھی کوئی اچھی خبریں اس لحاظ سے میں نہیں کنسیڈر کرتا کہ 100% وہ صحت مند نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے علاج معالجے میں تاخیر کی. یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اور جیل میں جو انتظامیہ ہے وہ تو بضد تھی کہ جی یہیں پہ علاج کیا جائے. لیکن وہ پھر بعد میں ڈاکٹرز نے جب انکار کیا تو پھر ان کو پمز لے کے جانا پڑا، اور عمران خان صاحب کی جو آنکھ کا علاج جو ہے وہ کیا گیا. اس چیز کو جو سلسلہ جس طرح سے ہونا چاہیے تھا یا گورنمنٹ کو اپنا سینسٹیویٹی دکھانی چاہیے تھی، وہ نہیں دکھائی گئی. تو یہ ملاقاتیں جو ہیں یہ تو تواتر کے ساتھ ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ صوبے اور وفاق کے آپس میں ملاقاتیں ایک خوشائند بات ہے، اور اس بات کو تواتر کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اس میں یہ جو تعطل نہیں آنا چاہیے. مزید ملاقاتیں ہوں گی تو اچھا ہے، معاملات جو ہیں وہ اچھائی کی طرف بڑھیں گے. اس طرح سے جی قادر مندوقیل صاحب، جی ہاں، یہ تلخیاں کم ہوں گی. ایک ملاقات سہیل آفریدی صاحب کی ہو گئی، آج بشریٰ بی بی کے خاندان کے والے بھی ان سے مل رہی ہے، 45 منٹ کی ملاقات ہوئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کا ٹریٹمنٹ تھا وہ جلدی ہو جانا چاہیے تھا. بہرحال یہ ملاقاتیں اگر ہوں گی اس طرح سے تو کچھ جو تلخیاں ہیں وہ کم ہوں گی. یہ بہتر ہے حکومت کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی. نہیں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ حکومت جان بوجھ کے سسپینس پہ لاتی ہے. اچھا، جب وہ جین کے تحت عمران خان صاحب کوئی بھی قیدی بیمار ہوتا ہے ان کے گھر والوں کو دی جاتی. چلو نہیں دیے، اچانک تھا، جو بھی ایمرجنسی تھا، اس کے بعد آپ نے چھپائے کیوں؟ پھر جب ایک میڈیا پرسن نے اس کو ہائی لائٹ کیا تو حکومت نے مانا. چلو حکومت نے مان لیا، اس کے بعد بھی آپ کسی نہ کسی شخص کو، ایون کے فیصل چودھری صاحب کو، آپ کو کسی اور کو بھیجنا چاہیے کہ جائے عمران خان صاحب سے مل کے ہو، طبیعت ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی والے خدشے ظاہر کر چکے ہیں کہ خان صاحب، ایک تو ہندوستان کی چینلوں نے کہا یہ کہ اللہ نہ کرے کہ وہ دنیا سے گزر گئے، اور اس کے بعد ان کی بہن مل کے آ گئی ہے، وہ کہہ رہے نہیں آشاش بشاش. اچھا، گوہر خان صاحب کو اجازت ملی تھی جانے کی پچھلے ہفتے، لیکن انہوں نے کہا کہ بہنوں کو اجازت دیجیے، وکلا کو اجازت دیجیے، میں اکیلا نہیں جاؤں گا.
وہ نہیں گئے. میرے خیال میں وہ غریب بھی تھوڑا پریشان ہے. اب یہ بھی ہوتا ہے فیصل چودھری صاحب کی پارٹی والی بھی تو توپوں کا رخ جو ہے نا, اور مجھے میں انتظار ہوں کہ ابھی محمود خانہ چغزی صاحب کے خلاف کب شروع ہوں گے, اور جلد شروع ہو جائیں گے کیونکہ کل جو اس نے سپیچ کیے وہ تو باقی لوگ تو بلوچستان والے تو اس کے پیچھے پڑ گئے, تو یہ بھی جلد شروع ہو جائیں گے. لیکن وہ بڑے محتاط انداز سے جو ہے نا وہ اس سلسلوں کو آگے لے کے چل رہا ہے. لیکن میں ایز اے سوشل ورکر میں اس چیز کا حامی ہوں کہ آرٹیکل 10 کے تحت کہ عمران خان صاحب سے ان کی گھر والوں کی وکلاء کی ملاقات ہونی چاہیے, اور خاص طور پہ جب اس ٹائپ کی بیماری کی صورتحال ہو وہاں تو بالکل کرانی چاہیے اور بار بار کرانی چاہیے, تاکہ خدشات نہ ہو. کیا فرق پڑے گا, کوئی بھی آدمی جائے اندر سے وہ آئے گا بولے عمران خان ٹھیک ٹھاک ہے, تو آپ یہ سسپینس کیوں پھیلا رہے ہیں؟ تو میرے خیال میں حکومت کو بھی سوٹ کرتا ہے تاکہ ان کو مصروف رکھے ان چیزوں میں. فیصل صاحب, آج یہ کہا گیا ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں جو غیر مناسب گفتگو کرتے ہیں, جو حکومت کو بھی پسند نہیں آتی, جو اداروں کو بھی پسند نہیں آتی, ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو کیا اتنا کہہ دینا کافی ہوگا یا کوئی انفلوئنس استعمال کیا جا سکتا ہے پارٹی کے اندر سے کہ جو لوگ خاص طور پر ملک سے باہر بیٹھے ہوئے اور وہ بدزبانی کرتے ہیں ان کو روکا جائے, یا آپ سمجھتے ہیں اتنا کہہ دینا کافی ہوگا؟ نہیں, وہ ہم ان کو اون ہی نہیں کرتے. جو کون لوگ ہیں وہ جس کو مرضی آپ تحریک انصاف کا کارکن بنا دیں, وہاں پہ تو لوگ جو ہیں ڈی پی جین کر کے تو کوئی بن جاتا ہے. سوشل میڈیا میں کہ جو پیچھے کون ہے, وہ جو فرنٹ پہ کون ہے, یہ تو معلوم کرنے میں بہت مشکل ہے. اور جو تحریک انصاف نے جن کو ڈس اون کیا, یا تو پھر نام لیں, جو ہیں وہ ان کے نام لیں, اور جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ اگر کوئی صحافی ہیں وہ اپنا وی لاگ کرتے ہیں یا جس طرح بھی کرتے ہیں تو ان کو ویوز ملتے ہیں, وہ اپنے پیسوں کے چکر میں یا لگے رہتے ہیں. آپ تو دیکھیں نا جو ہماری لیڈرشپ ہے, غور خان کی طرف سے کبھی غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں آیا ہوگا, ہمیشہ وہ ایک سینسیبل بات کرتے ہیں, امن کی بات کرتے ہیں. بہرحال یہ ایک اچھا سائن ہے یہ کہ تحریک انصاف باقاعدہ ان کو جو ہے قادر بندو خیل صاحب جہاں ملاقات ہوئی ہے, جہاں کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوئی, جہاں انتظامی معاملات ہوئے, جہاں بشرا بی بی کے خاندان والوں سے ملاقات ہوئی, وہیں تحریک انصاف کی طرف سے پازیٹیو بات یہ کہ جو سوشل میڈیا والے تھے ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اب وہی لوگ جن کو ہم اون نہیں کرتے, جن کو انہیں اون کرنا چھوڑ دیا, جن کو اون کرتے ہیں ان کی بات کیجیے گا, ان لوگوں کی بات اپنے سے مت کیجیے گا. دیکھیے, پہلے جو ملاقات کی آپ نے بات کی, میں پہلے دن سے اس بات کا حامی ہوں, بلکہ فیصل چودھری صاحب کے ساتھ کئی شو میں نے کہا کہ بالکل ملاقاتیں ہونی چاہیے. برف ایسی پگھلے گا جب آپ ملاقاتیں کریں گے, آگے پیچھے یہ خدشات سارے دور ہوں گے. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے انکار کر دیا ہے, یہ کافی نہیں ہے. جب تک عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ نہیں آئے گا تب تک یہ لوگ نہیں ہوگا. ابھی دیکھو وہ جیسا وہ شہباز گل ہے, کیا بیچاری کے اوقات ہے, یہاں سے روتا ہوا ڈرامہ کرتا ہوا گئے, آپ وہاں پہ جا کے وہ ایسے کرے جیسے وہ جی ایچ کیو کے اندر بیٹھا ہو اور سارا انتظام اس کے ہاتھ میں اور خبر اس کو ہوئی. تو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ آنے چاہیے کہ ایسے جو لوگ بیہودہ ٹویٹ کرتے ہیں, یا باقاعدہ ان کو وہ نامینیٹ کرنا چاہیے کہ فلاں فلاں اکاؤنٹ جو ہے نا وہ ایتھینٹک ہے, یا فلاں فلاں ہمارے ترجمان جو ہے نا وہ بات کر سکتے ہیں. تو یہ تو افراتفری مچی ہوئی ہے کہ ہر آدمی اپنی کرے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کے باقی رہنماؤں کے سطح پہ بھی یہ بات کرنا, میں اس کو بھی خوشائند سمجھتا ہوں. تو عمران خان صاحب, فیصل چودھری صاحب, عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے یہ جیسے قادر بندو خیل صاحب کہہ رہے ہیں کوئی بیان آنا چاہیے, کوئی پیغام آنا چاہیے. کیا عمران خان صاحب سے, تو کیونکہ ملاقات ہی کسی کی نہیں ہو رہی ہے, ہمیں کیا پتہ ان کا موڈ اس وقت کیا ہوگا. تو پہلے جو ٹویٹ آیا تھا ان کے اکاؤنٹ سے وہ تو بہت سخت تھا. جو فیصلہ ہوا ہے یہ عمران خان سے کسی کی مشاورت کے بغیر ہی ہوا ہوگا نا, سوشل میڈیا والا. یہ سوشل میڈیا کے ان اکاؤنٹس کے جو کہ شہیدوں کی جو کرتے ہیں یا پاک فوج پہ, وہ ان سے ڈسکس کیا گیا ہے, اور وہ تو ڈیفینیٹلی ہم ان کو اون بھی نہیں کرتے ہیں. اور نہ عمران خان صاحب نے کبھی کوئی ایسی بات کی ہے, نہ پارٹی کی طرف سے کوئی ایسی بات. اچھا, یہ اشارے جو ہیں فیصل بھائی یہ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ دیکھیں نا, اتنے عرصے کے بعد ہم بات کر رہے ہیں کہ سہیل خان آفریدی کی ملاقات ہونا, بشرا بی بی کے گھر والوں کی ملاقات ہونا, ایک پازیٹیو بیان آنا تحریک انصاف کی طرف سے, یہ اشارے بتاتے ہیں کہ کچھ برف پگھل رہی ہے. کیونکہ لوگ تو انتظار کر رہے ہیں کہ بھئی یہ بہت ہو گیا, اب کب تک ہم اپوزیشن اور حکومت کی لڑائی جو ہے اسی کو ڈسکس کرتے رہیں گے. تو یہ ریئلائزیشن ہے کہ یہ ختم ہونا چاہیے, یا کسی جانب کوئی معاملہ بڑھ رہا ہے؟ دیکھیے سر, یہ تو ملاقاتوں سے یا ڈائلاگ, سیاست میں تو ڈائلاگ ہی ایک چیز ہوتی ہے نا جو آگے بڑھ سکتے ہیں. مسائل سے نکلنے کی تو ایک ہی طریقہ کار ہے پولیٹکس میں,
اور وہ ہوتا ہے ڈائلاگ اور وہ ہوتی ہے گفتگو. اور اگر گفتگو ہوتی رہے گی, ملاقاتیں ہوتی رہیں گی, میں نے عرض کیا نا کہ یہ تو پازیٹیو بات ہے, اس چیز کو جو ہے وہ جتنا بڑھاوا دیا جا سکتا ہے دینا چاہیے. دونوں فریقین کی طرف سے 73 کے ساتھ ملاقاتیں ہونی چاہیے. آخر ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں, صوبہ اور وفاق ہے, جب تک آپس میں نہیں بیٹھیں گے تو باتیں کیسے ہوں گی؟ اور اس میں ظاہر ہے پھر سیاسی لوگ بیٹھے تو سیاسی گفتگو تو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سیاسی معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے گفتگو تو اور ملاقاتیں تو ضروری ہیں. چلے میں اس کو خوش فہمی میں لیتا ہوں, اپنی زیادہ خوش فہم ہو کر اس کو پازیٹیولی لیتا ہوں کہ یہ سی بی ایمس میں اس کو سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ کوئی بات چیت ہو. یہ 8 فروری کا احتجاج جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر کچھ پازیٹیو اشارے آ رہے ہیں تو 8 فروری کا احتجاج یہ بھی کچھ مائلڈ ہوگا یا یہ بہت سخت احتجاج ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے پنجاب کی حد تک جو ہم دیکھتے ہیں وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اسی موبلائزیشن تو ہے نہیں. جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کے سرکردہ رہنما ہیں وہ تو اپنے حلقوں میں بھی نہیں جا رہے, نہ ایم این اے ایم پی ایس کی کوئی ہم نے ایکٹیویٹی دیکھی ہے. عالیہ حمزہ کوشش کرتی رہتی ہیں لیکن ان کی ٹیم جو ہے انہوں نے علیحدہ کر دی ہے, اور باقی کوئی سچ خاص آدمی نہیں ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ماہر عبدالستار ہیں, ان کو 8 مئی کے لیے ٹارگٹ کیا گیا, وہ ایکٹیو تھے, ان کو اٹھا لیا گیا. تو باقی اگر آپ دیکھیں نا کہ جنرل سیکرٹری اور انفارمیشن سیکرٹری یہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے تو بڑے عہدے ہیں پی ٹی آئی کے پاس, دونوں نے اپنے اپنے حلقوں میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی اور کبھی بھی نہیں کی. تو پھر آپ اس سے, اور جو تحریک تفضیہ پاکستان نے 8 فروری کو شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام کی ہڑتال کی کال دی ہے, تو اس میں تو احتجاج ایسا ویسا نہیں ہے جیسا کہ اگر آپ کہیں کہ کوئی جلوس چلاس لے کے کوئی اسلام آباد کی طرف آئیں یا لانگ مارچ ہو, ایسے قسم کی تو کوئی اندیہ ہے نہیں. ٹھیک ہے. اور جو اسٹریٹ موومنٹ جس کی بات کرتے ہیں سہیل خان افریدی بار بار, اس میں بھی کے پی میں وہ متحرک کیے ہیں, انہوں نے اچھے وزٹس کیے ہیں لاہور اور کراچی کے, لیکن اس کے بعد تنظیم ہے نہیں افیکٹولی جو کہ اس ساری چیز کو موبلائز کر سکے. جب اتنا بڑا احتجاج کرنا ہوتا ہے اس کے لیے تو موبلائزیشن بہت, تنظیم بہت تگڑی چاہیے ہوتی ہے. تو جب لیڈر خود نہ آگے لگے اور وہ کارکنوں کے پیچھے چھپے, 26 نومبر 2024 کو بھی ہمارے 15 کارکنان نے شہادت دی ہے, تو اس وقت بھی لیڈر نہیں تھے, سامنے نہیں تھے 2-4 کے علاوہ. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پھر میٹر کرتی ہیں. پنجاب میں لوگ ہمارے بڑے سفر کیے ہیں, ورکرز ہوں, ان کی فیملیز ہوں, لیڈرز ہوں, ان کی فیملیز ہوں, بزنس ہوں, پارلیمنٹیرینز بھی, تو بہت زیادہ فٹیگ ہوا ہے, بہت زیادہ مار پڑی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ 8 فروری کو کوئی اس طرح انقلاب آنے والا ہے. ہاں, ویسے قادر احمد خلیل صاحب آپ کے نزدیک 8 فروری کو یہ احتجاج بھی کرنے جا رہے ہیں. میں تو ان تمام جو چیزیں ان کو پازیٹیو لے رہا ہوں, آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے, اور ویسے یہی سی بی ایمز ہوتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ 8 فروری کا احتجاج جو ہے وہ کیسا ہوگا؟ مائلڈ سا ہوگا, کوئی اثر کرے گا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ پی ٹی آئی کے پاس 1.5 مہینے کا گیپ آنے والا ہے, یعنی 15 دن یہ اور رمضان کا مہینہ, جو اگلا ایونٹ ہوگا وہ عید کے بعد ہوگا. ٹھیک ہے. اور پھر یہ دن چونکہ الیکشن ہوا تھا تو اس حوالے سے ان کو احتجاج یا جو بھی, لیکن میرے خیال میں احتجاج تو انہیں نہیں اعلان کیا, وہ کہہ رہے پہیہ جام ہڑتال ہوگا. اب آپ مجھے بتاؤ کہ 8 فروری کو اتوار والے دن ویسی بازار بند ہوگا, ویسی مارکیٹیں بند ہیں. کون سے شہر میں مارکیٹ کھلی ہوتی ہے اتوار والے دن؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ کی آدھے سے زیادہ آبادی والی صوبے, 12 کروڑ سے زیادہ پنجاب, وہاں تو بسن جوش خروش سے منائے جا رہے ہیں. اس کے بعد باقی جو آبادی چھوڑ دی, آپ بلوچستان دیکھ لیں, وہاں پہ آپ کو پتہ ہے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کیا ہے. اور پھر خیبر پختونخوا میں ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی حکومتی طاقت سے جو ہے نا ہو سکتا ہے دکانیں بند رکھنا شروع کرتے ہیں. لیکن آپ سندھ کو اگر آپ صورتحال دیکھ لیں, یہاں کراچی جو 4 کروڑ آبادی والے شہر ہے, جہاں پیپلز پارٹی نے ان کو اجازت دی, اجرک ٹوپی اس کو پہنا ہے, فل فلیج اس کو جو ہے نا وہ آزادی دی ہے. کتنے لوگ ان کے ساتھ تھے, سہیل افریدی صاحب کے ساتھ ایئرپورٹ میں 2 دن تک حیدرآباد کراچی کے سڑکوں پہ یہ گھومتے رہے, کتنے لوگ اس کے ساتھ تھے. اب اتوار والے دن جو آپ کو پتہ ہے, میں اور آپ کراچی کے رہنے والا ہے, اتوار والے دن تو ویسے گھومنے پھرنے کا دن ہے, فیملی میں ایک دوسرے کو جانا, پکنک پہ جانا, سمندر کنارے جانا, اور یہ ویسے ایک ملنے جلانے کا وہ دے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے, ممکنات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 8 فروری کا بسنت جو ہے نا وہ باقی شہروں میں, باقی صوبوں میں منایا جائے, کیونکہ ہمارے پنجابی بھائی تو موجود ہے ہر جگہ پہ, بلوچستان میں بھی ہے, کراچی میں بھی بڑی تعداد ہے, اور پشاور میں بھی موجود ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ سارے پنجابی منا لے, باقی میں اور
آپ بھی منا سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک ناکام انہوں نے اعلان کیا ہے. اور پیجام کا اگر یہ ہڑتال کی بات کرتے تو شاید 200-400 لوگ ادھر ادھر نکل کے تھوڑا افراتفری کرتے, پھر بھی ایک وزن ہے. لیکن پیجام ہڑتال کیسے ہوگا؟ اس دن آپ دیکھیں گے سارے لوگ روڈوں پہ ہوں گے, اور اتوار والے دن ہے مثال کے طور پہ 8 فروری آئی گیا اتوار کو, تو کیا کرتے؟ پھر نہیں, تو اب پھر نہیں کرنا چاہیے, ضرورت نہیں تھی. اور مفاہمت کا دن قرار دینا چاہیے اس کو, یہ کہنا چاہیے کہ بھائی ایک موقع اور دیتے ہیں, تو ایک موقع تو عید کے بعد آئے گا پھر. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں ٹھیک ہے, سیاسی پارٹی ہے, کچھ نہ کچھ تو کرے گی. ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کرتے ہیں دہشت گرد سے, جو خیبر پختونخوا کے لیے وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا کے سی ایم سے مطالبہ کیا ہے, اور پھر بدلے میں سی ایم خیبر پختونخوا نے کہا جی ہمارے پیسے تو ہمیں دیں. تو اس پر ذرا بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. سہیل خان آفریدی نے وزیر اعظم سے ملاقات کی, کوئی سیاسی گفتگو نہیں کی, انتظامی معاملات رہے. وزیر اعظم نے کہا کہ جی صوبے کے امن و امان کے حوالے سے جو آپ کی آئینی ذمہ داری ہے وہ آپ ادا کریں. انہوں نے اس پر اقرار بھی کیا. لیکن آج ایک تقریب سے خطاب کیا سہیل آفریدی صاحب نے, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں, معاشی اور امن و امان کی صورتحال سمیت ہر سمت حالات خراب ہیں. نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں, انہوں نے حالات کو سنبھالنا ہے. ہمارے نوجوان کو خواب بڑے کرنے چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہم نے سب پر ایک جیسا قانون لاگو کرنا ہے. جو خود کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے اس کو قانون کے کٹہرے میں لانا ہے. ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں سول ماشاء اللہ ہے, وہاں پی ٹی آئی کا جھنڈا نہیں لہرایا جا سکتا, ہم کارنر میٹنگ نہیں کر سکتے. پنجاب کے ایم این اے ایم پی ایز نے بتایا کہ ان کی گاڑیوں کے نمبر ٹیمپر ہو رہے ہیں. تو سر یہ جیسے ابھی فیصل چودھری صاحب کہہ رہے تھے, خیل صاحب, کہ پنجاب میں جو ہے وہ لیڈرشپ نہیں نکل کے آ رہی, ایسے ہی حالات ہیں. یہ چیزیں تو ہے, سختی تو ہے, اور کچھ لوگ جو ہے چمچگری میں بھی 2 قدم آگے بڑھ جاتے ہیں, کچھ لالچ میں بھی 2 قدم آگے بڑھ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو ہے, اور اسی وجہ سے فیصل چودھری صاحب بتا رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے بڑا صوبہ ہے, سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے وہاں, 100 سے زیادہ ایم پی ہے وہاں پہ موجود ہے. لیکن آپ ان کی مومنٹ دیکھ لیں, کچھ بھی نہیں, زیرو, کچھ بھی نہیں ہے. خود یہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے نا, وہ ان کا تعلق پنجاب سے ہے, اور وہ سیکرٹری جنرل ہے, اور پھر اس کے بعد بڑے بڑے جو ہے نا وہ لیڈر ان کے پنجاب سے. تو آپ کو نظر تو کوئی نہیں آ رہے. اگر تھوڑا بہت مہم چل رہی ہے تو وہ پختونخوا میں چل رہی ہے, باقی تو کچھ بھی نہیں ہے. تو فیصل صاحب, آپ جو ابھی شکوہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب کی قیادت نہیں نکل رہی, تو سہیل آفریدی صاحب جو کہہ رہے ہیں, اور جیسا کہ قادر خان بندوخیل صاحب نے کہا, کیا یہی وجہ ہے کہ وہاں سختی بہت زیادہ ہے اس لیے لوگ نہیں نکل رہے, یا نکلنے کی گنجائش ہے, خود ہی نہیں نکل رہے؟ یہاں پہ تو کسی کو باہر ہی نہیں نکلنے دیتے. اب وہ لسٹیں بنائی ہوئی ہیں, ہر ایونٹ سے پہلے لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں. سہیل خان لاہور گیا ہے تو وہ ایسے لوگوں کو اٹھا لیا, 700 بندہ اریسٹ کر لیا. ابھی بھی ہر ضلع میں جو ہے وہ لسٹیں اسپیشل برانچ والوں کی ہوتی ہیں, اور وہ ہر بندے کو اٹھا لیتے ہیں. اس سے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جو یہاں پہ پنجاب میں تو سیاست کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی ہے, اور یہاں پہ ڈیسنٹ کو بھی جو ہے دیکھیں نا, آپ قابل قبول نہیں سمجھتے. جو بھی آپ کی مخالفت کرتا ہے آپ اس کو جو ہے اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں, اور کوئی لا نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے, کوئی آپ پروسیجر جو ہے وہ آپ نے اڈاپٹ کرتے. آپ اندازہ لگائیں, یہاں پہ داتا صاحب کے سامنے جو ہے خاتون اور بچی جو ہے وہ گٹر میں گری, اور پولیس والے نے اس کے شوہر کو مار مار کے دمبا بنا دیا. اب یہ وہ سندھ میں تو نہیں ہوا, حالانکہ کتنی تنقید ہوئی ہے وہاں پہ قادر خان بندوخیل صاحب کی حکومت کے اوپر, ہم نے بھی کی ہے. یہاں پہ تو آپ کوئی سی قسم کا جو ہے وہ ڈیسنٹ کریں تو اگلے دن نہ آپ کی فیملی محفوظ ہوتی ہے, نہ آپ محفوظ ہوتے ہیں, نہ آپ کا گھر, نہ جائیداد, نہ خواتین, نہ بزنس, جو بھی ہے وہ اس کو کر لیتے ہیں. یہ تو ایک ایسا دور ہے کہ کالا دور, جس زمانے میں مطلب برٹش جو راج ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہوگا جو یہاں پہ صورتحال ہوئی ہوئی ہے. مگر جس اسپیسیفک واقعے کا آپ نے ذکر کیا فیصل بھائی, یہ اس طرح کا واقعہ تو کسی کہیں پر بھی ہو تو سی ایم جتنی اس پہ ایکٹیو رہیں, اور جتنا انہوں نے ایکشن پر اور میٹنگز کی, انہوں نے میڈیا کے سامنے لوگوں کو برطرف کیا, انکوائریز کی, تو وہ ابھی تک ایکٹیو ہیں, بلکہ ہر روز اس کے متعلق کوئی نہ کوئی خبر ہوتی ہے اس واقعے کے متعلق. ایسا بھی کسی صوبے میں نہیں ہوتا. دیکھیے سر, جن پولیس والوں نے وہاں پہ وہ ایس پی کا کیا بنا جس نے اس کے اپنی موجودگی میں تشدد کرایا ہے, سپاہی ایس ایچ او تو روز بدل جاتے ہیں, وہ اے سی جو ابھی بھی وہیں پہ ہیں. دیکھیں یہ جو ہے نا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہیں, یہ کوئی کچھ نہیں ہوتا یہاں پہ. یہاں پہ بیوروکریسی بڑی تگڑی ہے اور وہی چلا رہے ہیں. یہاں پہ تو نائب قاصد بھی وہی لگا ہوا ہے جو نگران دور میں لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے, یہاں پہ تو کسی کو چینج ہی نہیں کیا گیا.
آپ بتائیں نا کہ جنہوں نے وہاں پہ جو رسپیکٹیو ہے ایس پی یا سی سی پی اوز وہ ذمہ دار ہیں جو کہ ایڈمٹ بھی کر رہے ہیں اور معذرت بھی کر رہے ہیں. کیا کوئی پولیس والا جو جرم کرے اس کو معذرت کرنے سے وہ جرم ختم ہو جاتا ہے؟ اس کے خلاف ایکشن نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک, وہ نوکری پہ کیوں ہے؟ مجھے ایک بات اور بتا دیں کہ جب یہ حالات ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر آپ پنجاب میں تو نہیں نکل سکتے, پنجاب میں نکلیں گے تو مار پڑے گی, جیلوں میں جائیں گے. تو جب تحریکیں چلتی ہیں نا, اپوزیشن کی تحریکیں ہوتی ہیں, تو پھر تو اس طرح کے حالات ہوتے ہیں, ان سے تو لڑنا ہوتا ہے. تو اس وقت کیا لائے عمل ہے پھر آپ کے پاس, پارٹی کے پاس؟ نہیں, یہ لائے عمل تو ہے ہی نہیں نا. یہ تو حکمت عملی پی ٹی آئی کے پاس ہے نہیں. ان کے لیڈر سارے بھاگے ہوئے ہیں, اور جو غلط بندہ ہے وہ لگایا گیا ہے اور اس کا خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں. اور ہم نے تو پہلے خان صاحب کے سامنے بھی میں نے کہا کون غلط بندہ؟ سلمان اکرم راجہ کی بات کر رہے ہیں؟ خان صاحب نے باہر آنا نا, پی ٹی آئی ریوائیو ہوگی. آپ سلمان اکرم راجہ صاحب اس سمیت اور بھی بڑے نمونے ہیں جی. میں نے کہا اس سمیت اور بھی بڑے نمونے اور بھی بڑے. تو اب یہ ایسی صورتحال میں آپ نے بھی بڑا برا وقت دیکھا ہے. آپ نے تو ایکچوئل ماشاء اللہ کا وقت دیکھا ہے, اور بیوی نے نکلی وہ, اور پنڈی میں بھی نکلی تھی وہ. تو اس وقت کیا مماثلت ہے حالات میں؟ کوئی ہے مماثلت؟ دیکھو مماثلت تو اس طرح سے تو ہے. اس وقت تو جمہوری دور ہے بھائی. دیکھیں تھوڑا سا آپ دیکھ لیں, یہ جو لاہور میں گٹر والا واقعہ ہوا جی, یہ اگر سندھ یا بلوچستان میں ہوتا تو آپ خود سوچو کہ سب سے پہلے آپ میڈیا آسمان سر پہ اٹھاتے اور پی ٹی آئی والے جو ہے نا اور ایندھن ڈالتے, اور نون لیگ والے تو فرنٹ فوٹ پہ آ جاتے اور پتہ نہیں کیا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص جس کی بیوی اور بچے گٹر میں گر جاتی ہے, اور وہ جا کے فریاد کرتا ہے, اور پولیس کو اٹھا کے تشدد کر کے اور سادے کاغذ پہ اسے دستخط لیتے ہیں کہ بتاؤ قتل تم نے کیا. اور پھر جاہلت کا اندازہ یہ کر دے کہ عظمیٰ بخاری جو ان کے وزیر اطلاعات ہے اور ڈپٹی اسپیکر, جب ان سے میڈیا نے سوال کی بولے فیک نیوز ہے. میڈیا نے کہا بابا وہ تو خاتون اور وہ بچی ہو گئی ہے, گٹر سے نکالا بھی ہے اس کو, تو کہہ رہے فیک نیوز ہے. چودھری صاحب سینئر قانوندان ہے, جب وہ یہ ان کی جو اے سی او ڈی سی او فلاں فلاں وہ ہے اس کو گرفتار کرو, اس کو گرفتار کرو, جیسے ان کی عادت ہے. اس سے پہلے نواز شریف صاحب یہ کام کرتے تھے. آپ مجھے بتا دو, بیسط قانون کے طالب علم فیصل چودھری صاحب وہ میرے ساتھ ایگری کریں گے یا نہیں کریں گے, خود پوچھیں. یہ جو ان کی وکلا جائیں گے عدالت میں اور وہاں یہ پلی لیں گے کہ جناب میرے کلائنٹ چاہے ایس ایچ او, اسسٹنٹ کمشنر ہو یا جو بھی ہے, ان کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پہ جو ہے نا وہ گرفتار ہوا ہے. خدا کی قسم یہ بندے رہا ہو جائیں گے. لکھ لے تاریخ نوٹ کرے, آج کی تاریخ, یہ کتنے دن جیل میں رہیں گے, بند رہیں گے. کیونکہ عدالت جو ہے نا وہ تفتیش کے اوپر کیس چلاتے ہیں یا دیکھتے ہیں کسی کی ہدایت پہ آپ گرفتار ہوں گے تو وہ تو ویسے ہی معصوم بنے گے پہلے دن سے. اور دوسری بات یہ کہ کیا اس عظمیٰ بخاری کی بات کہ انہوں نے ان کے اوپر کوئی ایکشن لیا ہے, ان کو برطرف کیا ہے, کہ جو خود انہوں نے یعنی سچ نیوز کو فیک نیوز قرار دیا, کیا اس کے اوپر بھی پکا ایکٹ لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ تو میں یہ لگتا ہے, بالکل لگتا ہے, کیوں نہیں لگتا ہے اس میں. آپ یہ دیکھو ایک سچی نیوز کو آپ نے جھوٹا قرار دے کے اور آپ نے پورے میڈیا کے سامنے, اور وہ میں تو کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ وہ خاتون اور بچی برآمد ہوگی. ایک اور رپورٹ آ جاتا ہے کہ چونکہ سسرال کی فائرنگ سے جو ہے نا یہ شخص ہلاک ہو گیا کیونکہ اس کی بیوی نے اس کو نے اپنی بیوی اور بچی کو قتل کیا. یہ خبر آ جاتی ہے اگر وہ برآمد نہیں ہوتی گٹر سے اور وہ سیوریج کے لائن سے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں فیصل چودھری صاحب سے پوچھے, لے لیں نون لیگ والوں کو, کیا 2000 سے زیادہ لوگ قتل نہیں ہوئے ہیں؟ یہ آپ ملزمان کے ساتھ جو ہے نا یہ تھرڈ ڈگری جو آپ پریکٹس کر رہے ہو اور یہ ماروائے عدالت جو آپ کر رہے ہو, کیا قانون آپ کو اجازت دیتے؟ قانون تو کوئی نہیں جاتا ہے. جب کھلم کھلے بدماشی ہے وہاں تو گلو بٹوں کا اگر حکومت ہے تو ہوتا رہے گا. پھر اب میرا مسئلہ یہ ہے فیصل بھائی کہ میں نے حذیفہ رحمان صاحب کو پروگرام میں مدعو کیا تھا, لیکن جب جو پارٹی حکومت میں ہوتی ہے نا تو اس کے ترجمان جو ہیں وہ ذرا مشکل سے ہی وقت نکالا. چھپتے ہیں نا, ان کے پاس جواب نہیں ہے نا. جواب نہیں ہو سکتا جواب نہیں ہے نا, مصروفیت زیادہ ہوگی. میں چھپتے پازیٹیو لے لیتا ہوں چیزوں کو. 8 تاریخ کو جو احتجاج شروع ہو رہا ہے پنجاب سے, تو آپ نا امید ہیں, تو اگر پنجاب سے نا امید ہیں تو پھر اس احتجاج کا کیا وہ ہوگا, مستقبل ہوگا؟ میں نے عرض کر دی مسعود بھائی کہ کچھ بھی نہیں ہونا, کچھ کیونکہ مجھے زیادہ امید نہیں ہے, کیونکہ اس کی جو لوازمات ہوتے ہیں نا احتجاج کے وہ بھی مکمل نہیں ہیں نا. اچھا ٹھیک. اور جہاں تک مریم بی بی کی ڈائریکشن کے اوپر گرفتاری ہوئی ہے, یہ تو انتظامیہ کی براہ راست مداخلت ہے, سی ایم سیاسی مداخلت ہے ان معاملات میں. تو پولیس جو ہے وہ یہ جو قادر مندوخیل نے کہا یہ بالکل درست بات ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا.
یہ لوگ چھوٹ جائیں گے. اور یہاں پہ آئے روز مصیبت ہی یہ ہے، عدالتیں بھی جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، تو باقی انتظامیہ ہے جو مرضی کر لے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا فیصل چودھری صاحب. جناب قادر مندقل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. یہاں لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے. آج شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے. آج کی رات گناہوں سے توبہ کی رات ہے. آج رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، آج فیصلے ہوتے ہیں، زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں. آج عبادتوں کی رات ہے، تو آج اس عبادتوں کی پرنور رات کے حوالے سے گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، اور اس شب کے حوالے سے مسلمانوں میں بڑی جو ہے وہ جوش و خروش پایا جاتا ہے. اس رات کے حوالے سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ توبہ قبول ہونے کی رات ہے، یہ عبادتوں کی رات ہے. آج کی رات رزق تقسیم کیا جاتا ہے، آج کی رات زندگی اور موت کے فیصلے کیے جاتے ہیں آسمانوں پر، اور آج عبادتوں کی رات ہے. آئمہ اسلام میں اس میں کچھ اتفاق ہے، کہیں اتفاق نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ آج کی رات کو خصوصی اہمیت مسلمانوں میں حاصل ہے، خاص طور پر مسلمانان بر صغیر میں. اور آج کی رات ہی مسلمان قبرستانوں میں جاتے ہیں، اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. آج کی رات کی اہمیت کیا ہے اور آج کی رات کس طرح سے گزارنی چاہیے، ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں مفتی فضل سبحان. قبلہ بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کو سلام. قبلہ فرمائیے گا آج کی اس رات کی اہمیت کیا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دن، کچھ راتیں، کچھ گھڑیاں، کچھ ساعات ایسی نصیب فرمائی ہے کہ عامل قلیلاً اجر کثیرا، کہ یہ تھوڑا عمل کر کے زیادہ اجر کا مستحق قرار پاتے ہیں. اسی میں سے ایک شب برات کی رات ہے. شعبان کا پورا مہینہ ہی رمضان المبارک کے لیے مقدمہ، تمہید اور استقبال ہے. کسی ہائی پروفائل مہمان کے آنے پر پہلے سے تیاریاں شروع کی جاتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ نفلی روزے اگر رکھتے تھے وہ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے. یہی وجہ تھی کہ رجب کا چاند دیکھ کر دعا مانگی جاتی ہے 2 مہینے پہلے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی، اللہ مجھے رمضان کے لیے صحیح سالم رکھ اور رمضان کو ہمارے لیے محفوظ رکھ. تو یہ جو شب برات ہے، قرآن کریم میں اس کو لیلۃ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات قرار دیا گیا. اور حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ جو رات ہے تو اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتے ہیں اور ندا ہوتی ہے کہ حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق کی فراوانی دوں، ہے کوئی مصیبتوں میں مبتلا کہ میں اس کو عافیت والی زندگی دے دوں. اور 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جن میں حضرت ابوبکر، حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت معاذ بن جبل، ابو موسیٰ اشعری، غالباً عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے اس کے فضائل منقول ہے. اگرچہ بعض روایات ضعیف ہے، لیکن جب متعدد صحابہ مختلف طرق سے کسی ایک روایت کو بیان کرتے ہیں تو اس کا ضعف ختم ہو جاتا ہے اور وہ درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہیں، اور جبکہ اس میں تواتر بھی ہو. اور فضائل میں ویسے بھی ضعیف روایات کو لیا جا سکتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس رات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ اس کے دن میں روزہ رکھنا ہے اور اس کے رات میں قیام کرنا ہے. اب قیام یعنی جو نفلی عبادات ہوتی ہیں یہ خلوت کی عبادات ہوتی ہیں، اس میں اجتماعی طور پر جماعت تو نہیں کرائی جاتی، وہ مکروہ ہے، لیکن انفرادی طور پر عبادت کی جائے، راز و نیاز کیا جائے. اور اگر ہم یوں سمرائزڈ فارم میں اس کو بتانا چاہیں کہ یہ رات
شب برات یعنی جہنم سے برات ہو جاتی ہے، اور یا اللہ تعالیٰ گناہگاروں سے برات اور بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، اور یہ شب دعا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور یہ شب توبہ ہے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصیحہ، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا اور جبین نیاز جھکانے کا اور ندامت کے آنسو بہانے کا نام ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ القدر کی تفسیر میں روح المعانی کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کو گناہ گاروں کا رونا تسبیح کرنے والوں کی تسبیح سے بھی پیارا لگتا ہے۔ تو ساری رات یہ جو اللہ کی تجلیات اور اللہ کی تجلیات کے مشاہدے کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، تو یہ انسانوں کے لیے بخشش کے پروانے لے کر آتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو قبلہ اس رات میں نفلی عبادات جو بھی کی جائیں، نماز پڑھا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، ذکر کیا جائے، تو کچھ بھی کیا جائے یا کوئی مخصوص طریقہ کار ہے، کوئی مخصوص عبادات ہیں؟ دیکھیے، ایک وضاحت تو میں یہ کرتا چلوں کہ اس رات میں لوگ قبرستان جاتے ہیں اور قبرستان جانے کو لازم سمجھتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں ثابت ہے کہ اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع گئے تھے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پوری زندگی میں آقا ایک دفعہ اس رات میں جنت البقیع گئے۔ دوسری بات کہ آپ خفیہ گئے، یہاں تک کہ آپ نے اپنی رفیقہ حیات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی انفارم نہیں کیا۔ تیسری بات کہ آپ نے صحابہ اکرام کو قبرستان جانے کی اس رات میں ترغیب نہ دی۔ چوتھی بات کہ آپ جب جنت البقیع گئے تو وہاں خلوت تھی، وہاں میلہ اور جشن کا سما نہیں تھا۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ وہاں جا کر آپ نے امت کے لیے اللہ سے مانگا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پہلے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، اب اجازت دے رہا ہوں، اس لیے کہ قبرستان جانا آخرت کی یاد دلاتا ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ تو آج کل جو سیناریو بنا ہوا ہے کہ رات کو وہاں لائٹنگ کا سما ہوتا ہے، پھول بیچنے والے، شربت بیچنے والے ہوتے ہیں، اور مردوں کے ساتھ عورتیں بھی جاتی ہیں اور بے پردگی بھی ہوتی ہے، اور جو خلوت کا اور آخرت کو یاد دلانے کا اور دنیا سے بے رغبتی کا جو ایلیمنٹ اور عنصر ہے وہ تو اس سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اگر کوئی جاتا ہے تو اس کو لازم نہ سمجھے اور یہ میلے وغیرہ کا سما نہ ہو۔ جہاں تک آپ نے اسپیسیفکلی کچھ خاص عبادات کی بات کی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس یہ ہے کہ فقوموا لیلھا، رات کو قیام کرو۔ ویسے بھی 19ویں پارے میں سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی جو صفات ہے کہ وہ خلوت اور تنہائی میں یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ساری رات اللہ کے سامنے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو ان کے بستر سے الگ ہوتے ہیں۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دلبر میں، ہماری نیندیں محو خیال یار ہو جانا، لیکن ساری رات جاگنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی ساری رات جاگے گا تو ظاہر سی بات ہے کچھ باتیں بھی کرے گا، کچھ غیبت بھی ہو جائے گی، اور تہجد اور فجر کے عین وقت میں پھر اس پر نیند کا ایسا غلبہ ہوگا کہ یہ نیند اور بیداری کی کیفیت میں فجر پڑے گا۔ تو اگر آپ نے رات کی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، تھوڑا بیان ہو گیا، تھوڑی عبادت ہو گئی، تھوڑی تلاوت ہو گئی، پھر کوئی سونا بھی چاہے تو اچھی بات ہے، تہجد میں پھر اٹھ جائے اور فجر تک اور اشراق تک اپنی عبادات میں بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت اہم معلومات سے سرفراز کیا، بہت شکریہ۔ ایک بریک یہاں پر لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج شب برات ہے، آج کے لیے ملک کے لیے دعا کیجیے، قوم کے لیے دعا کیجیے، اپنے لیے دعا کیجیے، اپنے پیاروں کے لیے دعا کیجیے۔ آج اللہ تعالیٰ توبہ کے دروازے کھول دیتا ہے اور اپنی خاص کرم کی نظر فرماتا ہے دنیا میں رہنے والوں کے لیے۔ تو اسی کے ساتھ کہ آپ خود بھی اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہمیں دیجیے کل تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔